بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کچھ مختلف جو ممالک ہیں وہاں کے ویزا کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں تقریباً 2015 سے لے کے خود میں نے مختلف کنٹریز کے وزٹ کیے ہیں۔ تقریباً 7 دفعہ میں ساؤتھ کوریا گیا ہوں، 2 دفعہ چائنا گیا ہوں، تھائی لینڈ گیا ہوں، قطر گیا ہوں۔ اس طرح دیگر کچھ ممالک کے سفر میں نے کیے ہیں، تو میں اپنے تجربے کے طور پہ آپ سے بات کروں گا، کیونکہ ہمارے یہاں 2-3 جگہوں کے پہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کا ضائع ہوتا ہے۔ ایک تو ہم شادیوں پہ پیسہ بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاوا اور وہی چیزیں جو ہیں وہ اکثر ہمارے لڑائی جھگڑوں کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اس پہ میں الگ سے ایک موٹیویشنل ویڈیو دوں گا۔ اس کے بعد جب کسی نے باہر جانا ہو، بہت زیادہ پیسہ اس پہ ضائع کرتے ہیں، اور اکثر اوقات تو زندگی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ہمارے علاقے میں، چونکہ میرا تعلق گجرات سے ہے، تو گجرات میں یہ بہت ٹرینڈ ہے فارن ٹریولنگ کا، کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس باہر جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے کہاوت ہے کہ ہمارے اکثر بچے تو 9th اور 10th سے آگے نہیں جاتے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا کرو گے تو وہ کہتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے۔ تقریباً ہر گھر سے 1-2 افراد جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، چاہے وہ UAE یا سعودیہ میں ہیں، عرب ممالک میں ہیں یا یورپ میں ہیں۔ ایک خاصی تعداد لوگوں کی یورپ میں سیٹلڈ ہے اور وہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے پیچھے نوجوانوں میں پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ زیادہ تر نوجوان اسی طرز پہ ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے، تو وہ پھر سارا فوکس اپنا اسی پہ رکھتے ہیں کہ لوگ زمینیں بیچتے ہیں، پلاٹ بیچتے ہیں، مال مویشی بیچتے ہیں قرض اٹھا کر، تو پھر وہ مختلف جینٹس سے ان کی تلاش کرتے ہیں۔ جینٹ جو ہیں وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ پیسہ لوگوں کا جو لے کے اکثر بھاگ بھی جاتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو یونان کا سفر ہے جسے ڈنکی کہتے ہیں، اس میں اکثر نوجوانوں کی جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ڈیتھ ہوئی ہیں رستے میں۔ ایک بہت تکلیف دہ سفر ہے۔ جو پار کر جاتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ چلیں، وہ پھر اپنی داستان اتنی بیان نہیں کرتا، لیکن جو لوگ واپس آ جاتے ہیں ان بیچاروں کو 2 طرح سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اپنا بہت زیادہ پیسہ ضائع کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک جس تشدد اور بھوک پیاس سے انہوں نے وہ سفر کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا راستہ بتایا جائے کہ آپ لوگ اپنا ویزا خود اپلائی کریں، اور کوئی مشکل نہیں، ساری دنیا دوسرے ملکوں میں جاتی ہے، کوئی جرم نہیں ہے کسی ملک میں بھی جانا۔ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور ہم سب لوگوں کی کامن ہے دنیا۔ انسان جو بھی اس کرۂ ارض پہ پیدا ہو گیا ہے، زمین سب کی سانجھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں بھی سفر کرنا، ٹریول کرنا یا رزق کے لیے ہجرت کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کرنا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ ایک سوٹیبل طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمیں چونکہ ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، پھر ہم جینٹوں کے آگے چڑھ جاتے ہیں ہتھے ان کے، تو وہ پھر ہمارا پیسہ بھی ضائع کرواتے ہیں، اور بعض اوقات جان سے بھی نوجوان ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو فیملی کے اکیلے اکیلے فرد تھے بیچارے، تو یونان کی ڈنکی میں ان کی رستے میں ڈیتھس ہو گئیں۔ بہت بڑا صدمہ ہے والدین کے لیے بالخصوص۔ تو آپ بجائے پیسہ ان لوگوں کو دینے کے، اپنا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں، اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اپنی اسٹیٹمنٹ بنائیں، وہی پیسہ اسٹیٹمنٹ بناتے ہوئے آپ اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے رہیں، دوستوں کے ساتھ شیئرنگ کرتے رہیں،
اگر آپ کا کوئی جاننے والا کاروباری ہے تو اس کے ساتھ آپ شیئرنگ کر لیں، اسے بولیں کہ اس نے جس کو بھی چیک دینا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کا دے اور اماؤنٹ آپ کو دے دے۔ اس طرح اپنے اکاؤنٹ کو تھوڑا چلائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا کے جس ملک کا ویزا آپ چاہیں سمجھیں کہ آپ کی دہلیز پہ ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں اسپیسیفکلی جاپان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو میں بیسک آپ کو آگاہ کر دوں کہ 2-3 چیزیں آپ نے ہر ویزا کے لیے کرنی ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ اپنا جو NTN ہے وہ ضرور حاصل کر لیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ٹیکس کے ڈاکومنٹس تیار کر لیں گے تو پھر ہمیں ہر صورت ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی کاروبار نہیں کر رہے تو ٹیکس آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، آپ فائل جو ہے وہ نل بھی ریٹرن کر سکتے ہیں، اور اگر سال کے بعد آپ کو 2-4 ہزار روپیہ آپ کا خرچہ آ بھی جائے تو وہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ادھر آپ نے 10-12 لاکھ یا 20 لاکھ، میں نے دیکھا ہے لوگ یورپ کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ویزا مل جائے تو 30-30 لاکھ روپیہ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن ان کو کریکٹ رستے کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا طریقہ کار ہے۔ ہم بغیر کوئی پیسہ لگائے جسٹ اپنی ٹکٹ لے کر یورپ بھی جا سکتے ہیں، امریکہ کینیڈا بھی جا سکتے ہیں، جاپان جا سکتے ہیں، برطانیہ جا سکتے ہیں، کوریا جا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو آج یہ ویڈیو دے رہا ہوں۔ بالخصوص جاپان کا جو ہالیڈے ویزا ہے جسے آپ ٹورسٹ ویزا بھی کہتے ہیں، اس کے لیے کسی قسم کی آپ کو وہاں سے انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکومنٹس بیسک ہر بندے نے کیا تیار کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ تیار کرنی ہے، اس کے لیے 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ کل اس کے لیے 9 قسم کے کاغذات چاہیے، وہ میں فردن فردن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ مطلب ہے ویکیشنل ویزا ہے کہ ہمیں چھٹیاں ہوئی ہیں، یا ہم کہیں پہ جاب کرتے تھے بینک میں، چھٹیاں ہوئی ہیں، یا میں اسکول ٹیچر ہوں مجھے چھٹیاں ہو گئی ہیں تو میں چھٹیاں گزارنے وہاں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کسی قسم کی انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی گارنٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی جاب نہیں کرتے، آپ سمپل اپنی زمینداری کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنا ویزا یہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ میں کام سے فارغ ہوں اور میں گھومنا چاہتا ہوں، جاپان دیکھنا چاہتا ہوں، تو دنیا دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے، آپ امبیسی جائیں، کوئی فیس نہیں ہے بالکل اس ویزا کی، تو اپنا ویزا اپلائی کریں۔ اگر نہ بھی لگے گا تو آپ کے کوئی خرچہ نہیں ہوگا، 2-4 ہزار 5 ہزار جو آپ کا کرایہ لگے گا وہی ہوگا، باقی آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ خود ٹرائی کریں، مختلف ویزے مختلف اوقات میں ٹرائی کرتے رہیں، کسی وقت بھی کوئی بھی ویزا لگ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور میں بیسک ویزا نہ لگنے کی کچھ وجوہات آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو کنٹری وائڈ ہوتا ہے کہ ہم ایک کمزور ملک سے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جا کر واپس نہیں آتے، اس وجہ سے ہماری ویزا ریشو کم ہے، ورنہ امبیسیز کو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ویزا نہ دیں۔ تو آپ اگر ویزا نہیں بھی لگتا تو ڈسہارٹ نہ ہوں اس بات پہ کہ میں اگر کسی ایجنٹ سے یا کسی کنسلٹینٹ سے اپلائی کرواتا تو وہ اچھے ڈاکومنٹس تیار کرتا تو میرا ویزا لگ جانا تھا، تو ابھی میرا ویزا نہیں لگا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود اپلائی کیا۔ نہیں، آپ اپنا کانفیڈنس لیول سیٹ رکھیں، اپنے ڈاکومنٹس خود تیار کریں، کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیار اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، فیس اس کی کوئی نہیں ہے، ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کا پاسپورٹ 6 مہینے سے زیادہ ویلڈ ہونا چاہیے، تو اگر آپ کا پاسپورٹ 6 ماہ سے کم رہ گیا ہے اس کی ڈیٹ تو اس کو آپ رینیو کروا لیں۔ اس کے علاوہ ویزا اپلیکیشن فارم جو ہیں وہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ امبیسی میں اگر جاتے ہیں تو شٹل سروس امبیسی سے پہلے جدھر سے آپ گاڑی لیتے ہیں ادھر لوگ فارم فل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ سے کوئی 1,000 روپیہ لیں گے اور آپ کو فارم فل کر دیں گے، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم فل کر لینے کے بعد آپ کو اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو جاب لیٹر چاہیے ہوگا، مطلب آپ بینک میں جاب کرتے ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا اسی طرح کے کسی شعبے میں ہیلتھ سینٹر میں کہیں کام کرتے ہیں تو وہاں سے ایک جاب لیٹر ہوگا وہ ساتھ لگے گا۔ پھر اگر آپ میریڈ ہیں
تو آپ کا وہ شادی کے ڈاکومنٹ ساتھ لگیں گے، FRC MRC وغیرہ، تو یہ نادرہ سے بن جائیں گے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس ویزے کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تقریباً 3 ماہ کی، ویسے عموماً 6 ماہ کی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے جسٹ 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، اور کم سے کم بیلنس جو ہے وہ 8-10 لاکھ آپ کا ہونا چاہیے اکاؤنٹ میں جب آپ سٹیٹمنٹ نکلوائیں۔ تو اس کے علاوہ کورنگ لیٹر ہے جس میں آپ نے اپنا پورا جانے کا جو ریٹرننگ پلان ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 7ویں نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں، ٹریول پلان ڈے بائی ڈے آپ نے دینا ہوتا ہے۔ جاپان کا ایک رول ہے کہ آپ نے اگر 15 دن کا ویزا اپلائی کیا ہے تو 15 دن کا آپ نے پلان دینا ہے کہ میں پہلے دن ادھر جا کے اتروں گا تو کدھر جاؤں گا، پھر دوسرے دن میں کس جگہ کی سیر کرنا چاہتا ہوں، وہ 2 4 5 جو آپ کی پلیسز ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں کہ وہاں کی جو بھی مشہور جو مثلاً بیچز وغیرہ ہیں یا سٹیز ہیں ادھر آپ جانا چاہتے ہیں، یا ان کی کچھ بھی میوزیم وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نیٹ سے آپ دیکھ کے تو وہ 2 4 چیزیں 5 چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں ایک دن ادھر جاؤں گا، ایک دن ادھر جاؤں گا، یعنی ایک عارضی آپ نے یہ ایک پلان دینا ہوتا ہے کہ میں ادھر ڈیلی کی بیسس پہ کیا کروں گا۔ 8ویں ٹریول ہسٹری، اگر آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے، پہلے آپ کسی ملک گئے ہوئے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو وہ ٹریول ہسٹری، وہ ویزاز کی جو کاپیز وغیرہ ہیں وہ ساتھ آپ نے لگانی ہوتی ہیں، اور ریٹن میں بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کن کن ملکوں کا جو ہے وزٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ آخری نمبر پہ ہوٹل بکنگ اور آپ کی ٹکٹ بکنگ جو ہوتی ہے ایئر ٹکٹ، وہ آپ عارضی طور پہ ٹکٹ جو کچی بک ہوتی ہے وہ کروا کے ساتھ آپ لگا لیتے ہیں۔ ہوٹل بکنگ بھی اسی طرح، مطلب ہے کسی بھی ہوٹل سے وہاں پہ آپ بکنگ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی پہلے بکنگ کروانا ضروری نہیں ہے، جسٹ آپ بکنگ مل جاتی ہے، وہ جس بندے سے آپ اپنی ٹکٹ بنوائیں گے کسی بھی مطلب ہے ٹریول ایجنسی سے اپنی ٹکٹ تیار کرواتے ہیں، اسی کو آپ 1000 2000 روپے ایکسٹرا دیں گے تو وہ آپ کو ہوٹل بکنگ بھی بنا دے گا۔ تو اس طرح ان ڈاکومنٹس پہ آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہونے والا، 2 4 5 ہزار میں یہ سارے ڈاکومنٹس تیار ہو جائیں گے۔ پیسے وہ ہوں گے جو آپ کے بینک میں ہوں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، کوئی وہ نکال نہیں سکتا۔ ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے ساتھ لگانی ہے، اور سارے ڈاکومنٹس لے کے اپنی فائل لے کے آپ خود جا کے ایمبیسی میں اپیئر ہوں، ویل ڈریس ہو کے جائیں۔ اور اکثر لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم 3 پیس ہی پہن کے جائیں گے اور ٹائی لگا کے جائیں گے پھر ہی ہمیں ویزا ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سمپل اپنے کپڑوں میں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی قسم کا آپ نے پریشر نہیں لینا کہ ہم لوگ ہیں ہم نے ایمبیسی جانا ہے تو پہلے ہی ہم پریشر لے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا سوال کریں گے، پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی سوال کریں گے آپ اپنے کانفیڈینس سے ان کا جواب دیں، تو مشکل نہیں ہے کسی قسم کی آپ کو، مطلب ہے یہ نہیں پہلے آپ 20 ہزار کا یا 30 ہزار کا اپنا جو ہے وہ 3 پیس خریدیں، ٹائی لگائیں اور پھر ہی آپ جائیں ایمبیسی، آپ سمپل کپڑوں میں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تقریباً 7 دفعہ کوریا گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی 3 پیس نہیں پہنا، پینٹ شرٹ پہن کے ایمبیسی نہیں گیا، اسی طرح کپڑوں میں گیا ہوں۔ تو ویزا آپ کے ڈاکومنٹس پہ ملنا ہے، آپ کی جو لک ہے اس پہ نہیں ملنا۔ تو ٹو دا پوائنٹ جو بھی سوال وہ کرتے ہیں ایمبیسی کا عملہ ان کو جواب دیں اور ڈاکومنٹس جمع کروا دیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور ویزا ملے گا، اور آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا پیسہ خدارہ رسک پہ نہ لگائیں، اور یہ مختلف جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہتھے اپنا پیسہ نہ چڑھائیں اور نہ پیسہ ضائع کریں، اپنا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں۔ 2 4 ڈاکومنٹس ہیں، آپ اگر کچہری میں جائیں تو ادھر وہ انکم ٹیکس کے وکیل ہوتے ہیں، ان سے آپ اپنے آدھے ڈاکومنٹس تیار کروا سکتے ہیں، جو ٹیکس وغیرہ کے ہیں وہ آپ کو فائل تیار کر دیں گے، کوئی اس پہ اتنا خرچہ نہیں، 2 4 ہزار کا کام ہے۔ تو اس کے علاوہ
بینک سٹیٹمنٹ بینک والوں نے تیار کرنی ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو چیمبر آف کامرس میں آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ آپ کی جو ضلعی لیول پہ ایک دفتر ہوتا ہے چیمبر آف کامرس کا، وہاں پہ جا کر اپنا کاروبار بتائیں، فیس جمع کروائیں، 2,500-3,000 روپیہ فیس ہے، تو وہ آپ کو ایک کارڈ بنا دیں گے اور ایک لیٹر بنا دیں گے، تو وہ ساتھ لگا لیں۔ تو ان چیزوں پہ کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے، سالانہ کوئی 10,000 بھی خرچہ نہیں بنتا یہ ٹیکس ریٹرن کرنے میں، اور یہ جو رینیو کروانے میں، جو چیمبر کی رجسٹریشن ہے اسے آپ کی جو، تو یہ چیزیں کریں لیگلی۔ آپ ویزے اپلائی کریں، کسی ملک کا بھی کریں۔ اگر کسی بڑے ملک کا کرنا ہے تو پہلے ایک دو چھوٹے ملکوں کے آپ وزٹ وغیرہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے جاپان کا، کسی آپ کو ٹریول ہسٹری کی ضرورت نہیں، سادے پاسپورٹ پہ بھی جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا۔ اپنے ڈاکومنٹس جس طرح میں نے بتائے ہیں، یہ سارے ڈاکومنٹ صحیح طرح سے تیار کریں، اور کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ کو ویزا نہ ملے۔ ویزا جو کم ملنے کی ریشو ہے ہمارے ملک کی، اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک سے، کیونکہ ہمارے لوگ جینون وزٹر نہیں ہیں، جینونلی یہ وزٹ کرنے نہیں جاتے، جو بھی جاتا ہے پھر وہاں سے آتا نہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ زیادہ سکروٹنی کرتے ہیں، زیادہ چیکنگ کرتے ہیں اور پھر ویزا دیتے ہیں۔ باقی دنیا میں کہیں بھی سفر کرنا کوئی جرم نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، سوائے اسرائیل کے ہم دنیا کے ہر ملک میں اپنے پاسپورٹ پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو 20-30 لاکھ روپیہ آپ جینٹوں کے پیچھے لے کر اور کنسلٹنٹس کے پیچھے لے کر گھوم رہے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں، اپنا اکاؤنٹ مضبوط کریں، اور جدھر کا چاہیں ویزا اپلائی کریں، ویزا آپ کا لگے گا۔ اسی طرح میں مختلف ویزاز مختلف کنٹریز کے حوالے سے آپ کو گائے بگائے جو ہے وہ ویڈیو دیتا رہوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔